بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ نادرا کی بجائے اس کی بہن تھی۔ ہم شکل ہونے کے باوجود دونوں بہنوں کے نقوش میں کچھ نمایاں فرق تھا، جسے میں نے بادی النظر میں تبدیلیاں سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھ سے متعارف نہ ہونے کی وجہ سے نادرا کی بہن مجھے نہیں پہچان سکتی تھی۔ وہ نتیجہ میں نے لفٹ چھوڑنے سے پہلے اخذ کر لیا۔ اس کی روشنی میں میرے ذہن میں عجیب سا ہیجان برپا ہو چکا تھا۔ نادرا کا شوہر عبدالغنی ہیروین کی اسمگلنگ کے جرم میں کارڈف کی جیل میں 10 سال کی سزا بھگت رہا تھا، جس کے 2-2.5 سال گزر چکے تھے۔ اس کا اکلوتا بیٹا فرخ ایک امریکن بورڈنگ ہاؤس میں زیر تعلیم تھا۔ امریکی ایجنٹوں نے ان دونوں حوالوں سے اسے بلیک میل کر کے میری تلاش پر مامور کرنا چاہا تھا، لیکن نادرا ان سے متنفر اور خوفزدہ تھی۔ اسے ہراساں کرنے والے امریکی ایجنٹ ہمارے ہاتھوں مارے گئے تو بظاہر وہ قصہ نمٹ گیا اور میرے مشورے پر نادرا سکھر منتقل ہو گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ حالات نے وہ کون سی نئی کروٹ لی تھی کہ مجبور ہو کر نادرا کی بہن کو اوبرائن کے دروازے پر حاضری دینا پڑ رہی تھی، اور میری ذات پر اس کے کیا اثرات پڑ سکتے تھے۔ میرے پاس صرف اندازے تھے۔ صحیح جواب صرف نادرا دے سکتی تھی، جو نہ جانے کہاں اور کس حال میں تھی۔ میں نے روا روی میں گھر یعنی اپنی عارضی کمی گاہ تک پہنچنے کے لیے ٹیکسی لے لی تھی، لیکن انجانے اندیشوں اور وسوسوں کے تحت ڈیفنس کمرشل ایریا ہی میں ٹیکسی کو فارغ کر دیا۔ چند منٹ تک بازار میں ٹہلنے کے بعد ایک سڑک کے سایہ دار کنارے پر رک کر میں نے موبائل فون پر اول خان سے رابطہ کیا۔ میری خوش قسمتی تھی کہ وہ دفتر میں مل گیا۔ سناؤ، ملاقات کیسی رہی؟ میں تمہارے کسی پیغام کے انتظار میں دفتر میں رکا ہوا تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ چہکا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خیریت سے واپس لوٹ آئے ہو۔ تمہارا اندازہ درست تھا، میں نے جذبات سے آری آواز میں اعتراف کیا۔ زخم کھائے ہوئے بھیڑیے بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میں وہاں سے واپس لوٹ سکوں گا۔ اوہ، اول خان کی بے ساختہ اور تحیر زدہ آواز سنائی دی۔ میں نے تمہیں وارننگ دی تھی، تم خود ہر وقت خطرات کو دعوت دیتے پھرتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ اس بار وہ بڑے پیمانے پر میرا گھیراؤ کر چکے ہیں۔ کس حیثیت میں؟ اس نے پوچھا۔ آج کل تم کئی چہرے لیے پھر رہے ہو۔ اصل حیثیت میں نے جواب دیا۔ میں نے اس سے اپنا تعارف کرنل جمال دستی کے طور پر نہ کرایا ہوتا تو آج میری واپسی محال تھی۔ تم نے غلطی کی، وہ درمیان میں ہی بول پڑا۔ تمہارا یہ نام اب فورس سے وابستہ ہو چکا ہے۔ انہیں ہمارے خلاف ایک نام یا ثبوت مل گیا ہے۔ میں احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑا۔ لمبی کہانی ہے، سن کر تم خود سمجھ لو گے کہ میں نے نادانستگی میں ایک صحیح نام استعمال کیا تھا۔ وہ فورس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور میرے ذریعے مزید باتیں جاننے کے آرزو مند ہیں تاکہ اس پر آخری بار کر سکیں۔ پھر تم جہانگیر کے گھر پہنچو، ویرا بھی وہیں آنے والی ہے۔ اول خان کی آواز میں بے چینی عود کر آئی۔ شاید مجھے یہی کرنا پڑے، میرا موجودہ ٹھکانہ مخدوش ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہاں کیا خطرہ ہے؟ صبح تک تو تم اس بارے میں بالکل بے فکر تھے۔ صبح کی بات اور تھی، میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے نادرا کی بہن کو دیکھا تھا۔ وہ وہاں کیا کرنے گئی ہے؟ تم نے اسے کیسے پہچان لیا؟ وہ شاید سکھر میں رہتی ہے نا؟ ہاں، پہلی نظر میں اسے نادرا ہی سمجھا تھا، وہ مجھے نہیں پہچان سکی۔ پھر تم اپنے ٹھکانے پر لعنت بھیجو اور سیدھے جہانگیر کی طرف آ جاؤ۔ اس نے میری بات کاٹ کر مشورہ دیا۔ ہم سر جوڑ کر کوئی صحیح فیصلہ کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہاں خطرات بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں وہاں سے بیم گن اور CSD نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے اسے اپنی الجھن سے آگاہ کیا۔ دونوں چیزیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اس کی پرخیال آواز ابھری۔ اس وقت تم اکیلے نہیں ہو، میرا ایک آدمی تمہیں کور دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ناکافی ثابت ہو۔ میں اس کے لیے کمک کا بندوبست کر کے آدھے گھنٹے میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ وقت کہیں نہ کہیں گزارتا ہوں۔ بس یہ خیال رکھنا کہ اب وقت کے ساتھ خطرات بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ وہ سایہ دار جگہ چھوڑ کر دوبارہ مین روڈ کی طرف بڑھتے ہوئے میں اپنے گرد و پیش سے چکنا تھا، لیکن مجھے اپنے آس پاس کوئی ایسا آدمی نظر نہ آ سکا جس پر STF کا کارکن ہونے کا شبہ کیا جا سکتا۔ وہ کوئی بھی تھا، پوری ہوشیاری سے اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ مٹر گشت کے انداز میں بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے کے باوجود میں محض 1.5 منٹ میں قریبی سڑک پر نکل آیا اور پھر خالی کھڑی ہوئی ٹیکسیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کراچی کے ٹیکسی ڈرائیور میٹر پر لمبا سفر کرنے والوں کے مقابلے میں کرایہ طے کر کے مختصر سفر کرنے والی سواریوں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح انہیں نہ صرف زیادہ آمدنی ہوتی ہے بلکہ وہ ہر وقت شہر کے مصروف اور کاروباری علاقے میں ہی گھومتے رہتے ہیں۔ میں وہاں سے نرسری کے لیے روانہ ہوا تو میں نے ایک پان فروش کے کیبن کے قریب موٹر سائیکل سوار کو حرکت میں آتے
آتے دیکھا۔ پہلی ہی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میرا محافظ تھا۔ شارع فیصل کے سگنل پر ٹیکسی رکی تو اسے مجبوراً قریب آنا پڑا۔ میں نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، وہ کن آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جواب میں سر ہلائے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے نرسری کے بازار میں داخل ہونے کی بجائے سروس روڈ پر ہی ٹیکسی چھوڑ دی۔ موٹر سائیکل سوار پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ دکھا کر اسے روک دیا۔ موٹر سائیکل کہیں پارک کر کے میرے ساتھ آ جاؤ، میں نے اسے کہا۔ ایک ساتھ رہ کر ہم دونوں ہی زیادہ محفوظ رہیں گے۔ یس سر کہہ کر وہ موٹر سائیکل کو آگے لیتا چلا گیا۔ میں بھی اسی سمت میں آگے ہو لیا۔ میرا ذہن مسلسل نادرہ، اس کی بہن اور اوبرائن کی نکیلی تکون میں الجھا ہوا تھا۔ تواتر کے ساتھ عجیب اور پرپیچ سوالات ذہن میں سر ابھار رہے تھے، لیکن میرے پاس کسی سوال کا کوئی قابل قبول جواب موجود نہیں تھا۔ نرسری کی گلی میں ایس ٹی ایف کا ہرکارہ مجھ سے آ ملا اور خفت آمیز آواز میں بولا، سر مجھے دور رہ کر نگاہ رکھنے کی ہدایت کی گئی تھی، ایسا نہ ہو کہ چیف۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ چیف کی فکر نہ کرو، وہ احتیاط کلفٹن کی حد تک ضروری تھی۔ یہ بتاؤ کہ تم مسلح ہو یا خالی ہاتھ آئے ہو؟ سر میں ڈیوٹی پر ہوں، اس نے مجھے یاد دلایا۔ میرے پاس فاضل راؤنڈز بھی ہیں۔ میں نے غیر ارادی طور پر 10ویں بار اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالی۔ اول خان سے بات کیے ہوئے مجھے 10 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ میں نے ذہن میں اس وقت کی صورتحال کا تجزیہ کرنا شروع کیا۔ اوبرائن ڈی ہنٹ عرف اوبی مکار ہونے کے ساتھ ہی بہت محتاط نظر آیا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ اپنے جال میں آئے ہوئے پنچھیوں کو غیر ضروری طور پر اپنے آس پاس دیکھنا ہرگز پسند نہیں کرتا تھا ہوگا۔ نادرہ کی بہن کے نظر آنے سے پہلے اوبی نے خود مجھ سے کہا تھا کہ اس کی اگلی ملاقات کا وقت ہونے والا تھا۔ میں اس سے رخصت ہوا تو لفٹ سے وہ خاتون برآمد ہوئی جو کسی مجبوری یا دباؤ کے تحت سکر سے چل کر اس عمارت تک پہنچی تھی۔ ہم نے نادرہ کے جس آراستہ فلیٹ کو بے سر و سامانی کے عالم میں خیرباد کہا تھا، وہ کئی روز سے امریکی ایجنٹوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اول خان سے خبریں ملتی رہی تھیں کہ جان اور ایڈی اپنے سراغر سا کتوں کے ساتھ وہاں جاتے رہے تھے اور ان کارروائیوں میں مقامی حکام ان کی پوری معاونت کر رہے تھے تاکہ وہ میرا یعنی ڈینی کا کوئی سراغ حاصل کر سکیں۔ دوسری طرف سلطان شاہ کے منظم اغوا سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ ہماری قیام گاہ کے طور پر وہ فلیٹ پہلے سے امریکی ایجنٹوں کی نظروں میں آیا ہوا تھا۔ میرے بارے میں کسی سراغ کی تلاش میں مکمل ناکامی کے بعد ان لوگوں کا فلیٹ کے مالک کی طرف متوجہ ہونا فطری امر تھا۔ سرکاری ریکارڈ پر نادرہ کا جو بھی پتہ درج رہا ہو، مقامی حکام کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار نہیں تھا کہ ہمارے ماتروں کو فلیٹ کی مالکن ان دنوں اپنی مستقل رہائش ترک کر کے سکھر میں مقیم تھیں۔ شاید انہوں نے نادرہ کی طلبی کا فرمان جاری کیا تھا۔ مقامی اہلکار وہ فرائض اپنی امریکی ہم منصبوں کی خواہش پر سر انجام دے رہے تھے۔ اپنے طور پر انہیں اس مشق سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ مہم کے سرکردہ ایجنٹ یعنی جان اور ایڈی مارے جا چکے تھے، اس وجہ سے ان کا میزبان اوبرائن ڈی ہنٹ میدان میں رہ گیا تھا اور کوئی متبادل بندوبست ہونے تک تمام تفتیشی اہتمام اسی کے سر آن پڑا تھا۔ مقامی انتظامیہ نے شاید نادرہ کو شہر میں آ کر اوبرائن سے ملنے کی ہدایت کی ہوگی۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ نادرہ زیادہ بیمار تھی، مر چکی تھی یا ملک سے نکل گئی تھی۔ وجہ کچھ بھی رہی ہو، وہ کراچی آنے سے قاصر تھی۔ حکم نامہ سخت رہا ہوگا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی بہن کو کراچی آنا پڑ گیا۔ اس خاتون کی آمد کے بعد یہ نکتہ زیادہ شد و مد کے ساتھ زیر غور آنا لازمی تھا کہ شہر میں نادرہ کی مزید کیا جائیدادیں تھی۔ سوسائٹی والے مکان کا ذکر آتے ہی اوبرائن اپنی توجہ ادھر بھی مرکوز کر سکتا تھا۔ وہ صرف وقت کی لڑائی تھی۔ میری دلی خواہش تھی کہ اوبرائن کے ادھر متوجہ ہونے سے پہلے میں مکان میں داخل ہو کر اپنی دونوں اہم ترین چیزیں نکال لوں۔ ایک بار اس کے آدمی وہاں پہنچ جاتے تو میرے لیے ادھر کا رخ کرنا ناممکن ہو کر رہ جاتا۔ نادرہ کی بہن کی آمد کے معاملے میں میرا ذہن صاف ہو چکا تھا اور مجھے ایک بھاری بوجھ سے نجات مل گئی تھی، لیکن اس کی جگہ دوسرے مسئلے نے لے لی تھی۔ پتہ نہیں اول خان کا پیغام کب آئے گا۔ میں نے وقت دیکھ کر پرتشویش انداز میں کہا، وقت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، کیا تم ذرا سا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو؟ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں ہر جگہ سائے کی طرح تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں تمہارا پیچھا کر رہا ہوتا تو بھی مجھے ہر قیمت پر تمہارا ساتھ دینا پڑتا۔ میں نے اسے مقبول آباد ہاؤسنگ سوسائٹی میں واقع نادرہ کے مکان کے بارے میں بریف کیا۔ وہاں ہمارا کام چند منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ میں نے اہتمام حجت کے طور پر اول خان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے پتا چلا کہ وہ دفتر سے نکلا
نکلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا موبائل فون میرے حوالے کیا ہوا تھا اور مجھے علم نہیں تھا کہ اس نے کوئی متبادل بندوبست کر لیا تھا تو اس کا نیا نمبر کیا تھا۔ ان دنوں موٹر سائیکل پر ڈبل سواری کی کھلی اجازت ہوا کرتی تھی۔ دہشت گردی کے انسداد کے نام پر ایسی پابندی کا اچھوتا خیال کسی کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ میں تنبے تقدیر ہو کر موٹر سائیکل کے ذریعے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم شارع فیصل کے داہنے سروس روڈ سے مطلوبہ گلی میں گھومے تو وہ حسب معمول ویران نظر آ رہی تھی۔ میں نے نکڑ سے ہی دیکھ لیا تھا کہ نادرہ کے مکان کے سامنے کوئی گاڑی تھی، نہ کسی قسم کی سرگرمی۔ میرے اما پر اس نے موٹر سائیکل پھاٹک کے قریب روک دی۔ میدان صاف پا کر مجھے دل ہی دل میں ندامت ہوئی کہ میں نے اتنے معمولی سے کام کے لیے اول خان کی باتوں میں آ کر خاصا وقت ضائع کر دیا تھا۔ ہم دونوں پھاٹک سے گزر کر کسی رکاوٹ کے بغیر اس مکان کے ویران احاطے میں داخل ہو گئے۔ عمارت کے گرد گھوم کر ہم عقبی حصے کی طرف جا رہے تھے کہ اول خان کا آدمی ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے پھرتی سے اپنی جیب سے ایک لاسلکی آلہ نکالا اور اس کا کوئی سوئچ دبا کر اسے اپنے دانے کے قریب لے گیا۔ دوسری طرف سے ریڈیائی شور میں اول خان کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھی نے اس کی کال کا جواب دیا تو اول خان نے بتایا کہ وہ اپنے اسکواڈ کے ساتھ تیزی سے مقبول آباد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بات پوری کر کے اس نے اپنے آدمی کی پوزیشن دریافت کی تو میں نے اپریٹس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ سوری چیف، میں نے کہا، مجھ سے صبر نہیں ہو سکا۔ اس وقت ہم مکان کے احاطے میں ہیں اور چند منٹ میں فارغ ہو کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ اوہ، تم بے صبری میں بڑی غلطیاں کر بیٹھتے ہو، اول خان کی مضطربانہ آواز ابھری۔ چند منٹ پہلے پولیس کے ریڈیو کنٹرول سے فیروز آباد پولیس اسٹیشن کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ مسلح نفری کے ساتھ اس مکان کو گھیرے میں لے لیں۔ پیغام میں نے خود سنا تھا، وہ کسی بھی لمحے آ کر تمہیں چوہے دان میں گھیر لیں گے۔ فوراً وہاں سے نکل جاؤ اور باہر میرا انتظار کرو۔ میں اس کی بات کا جواب بھی نہیں دینے پایا تھا کہ میرے کانوں میں پولیس سائرن کی ہلکی سی آواز آئی۔ فیروز آباد پولیس اسٹیشن وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ شاید ان کی گاڑیاں ہماری کمین گاہ کو گھیرنے کے لیے سڑکوں پر نکل پڑی تھی۔ سائرن کی آواز آ رہی ہے چیف، میں نے اسے آگاہ کیا۔ CSD نوچنے اور گن اٹھانے میں 1 منٹ لگے گا، ہم ان کے پہنچنے سے پہلے نکل جائیں گے۔ اس سے بات کرنے کے دوران میں ہی میں نے عقبی احاطے کی طرف دوڑ لگا دی۔ نو اول خان داڑا، سب کچھ بھول جاؤ، باہر نکل جاؤ، میرے پہنچنے سے پہلے انہوں نے تم کو گھیر لیا تو بڑی دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اول خان بولتا رہا، وہ ڈرا رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ میں نے اس کی سنی انسنی کر دی۔ پلک جھپکتے میں ہم دونوں عقبی کمرے کے مقفل دروازے پر موجود تھے۔ فضا میں سائرن کی آوازیں لمحہ بے لمحہ تیز اور واضح ہوتی جا رہی تھی۔ شارع فیصل کی دوسری جانب واقعہ تھانے سے پولیس کی گاڑیوں کو مقبول آباد تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا تھا۔ اپنی 2 نایاب اور انمول چیزوں کے حصول کے لیے کیے جانے والے فیصلے نے یکا یک سنگین صورت اختیار کر لی تھی۔ ایک طرف ہم 2 آدمی مقفل دروازے پر اپنے مقصد کے حصول کے لیے موجود تھے، دوسری طرف سے پولیس ہمیں گھیرنے آ رہی تھی اور تیسری سمت سے اول خان اپنے اسکواڈ سمیت ہماری طرف اڑا آ رہا تھا۔ تم کہاں مر گئے ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اوور۔ میں نے جیکٹ کی جیب سے چابی نکالتے ہوئے آپریٹرز پر توجہ دی تو اول خان کی جھنجھلائی ہوئی بلکہ ہذیانی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میری خاموشی پر اس کی وہ کیفیت قابل فہم تھی۔ تالا کھل گیا۔ میں نے بٹن دبا کر اسے اطلاع دی، بس چند سیکنڈ میں ہم باہر ہوں گے۔ مجھے آپریٹرز پر پولیس سائرن کی واضح آواز آ رہی ہے، وہ بہت قریب آ چکے ہیں۔ دل اڑا دینے والی وہ آوازیں اب واقعی کان کے پردوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے کمرے میں گھس کر CSD ایک جھٹکے سے تاروں سے نوچ کر الگ کی اور جیب میں ڈال لی۔ میرے اشارے پر میرے نامعلوم ساتھی نے دیوار گیر الماری کا درمیانی چوپٹ تالے کی سمیت اکھاڑ دیا۔ میں نے کمبل کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر بیم گن نکالی اور میرے وجود میں آسودگی کی ایک لہر سی سرایت کر گئی۔ میں نے اپنا ہدف حاصل کر لیا تھا۔ کام ہو گیا، ہم واپس لوٹ رہے ہیں چیف، میں نے اول خان کو اطلاع دی۔ باہر کا رخ نہ کرنا، تم پھنس چکے ہو۔ میں سائرن کی آوازیں نہیں سن سکا۔ شاید اب وہ تیزی سے عمارت کو گھیر رہے ہوں گے۔ خدا تم پر رحم کرے، میں نرسری کے قریب سے گزر رہا ہوں۔ اگر تم چند منٹ زندہ رہ کر گزارا کر لو تو میں دیکھوں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اول خان کے توجہ دلانے پر میں سناٹے میں رہ گیا۔ میں اپنی دھن میں مگن تھا اور پولیس کار کا سائرن بہت قریب آ کر یکلک بند ہو چکا تھا۔ دوپہر کی تپتی ہوئی فضا میں یکا یک موت کی سی خاموشی رچ گئی تھی۔ اول خان آپریٹرز کے ذریعے اپنی تبدیلیوں کا بالکل صحیح ادراک کر رہا تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے دیوار سے لگ گئے اور اپنے اپنے ریوالور سنبھال کر کونے کی طرف سرکنے لگے۔ میرے ساتھی کا چہرہ پسینے میں بھیگنا شروع ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت لہرانے لگی تھی۔ پتہ نہیں میرے چہرے کا کیا حال تھا۔ کھیل کھیل میں موت یوں سر پر آن کھڑی ہوئی تھی کہ میں اندازہ تک نہیں لگا سکا تھا۔ مکان پولیس کے نرگے میں آ
چکا ہے۔ اچانک میگا فون پر ایک کرخت آواز سنائی دی۔ میں نے غیر ارادی طور پر آپریٹس کا بٹن دبا لیا تاکہ وہ آواز براہ راست اول خان تک پہنچ سکے۔ اندر جو بھی ہے ہتھیار پھینک کر باہر آ جائے، ورنہ 10 تک گنتی پوری ہوتے ہی مسلح دعویٰ بول دیا جائے گا۔ یہ مجرموں کے لیے آخری وارننگ ہے۔ 1۔ میں نے آپریٹس کا بٹن چھوڑ دیا۔ ریسیور پر اول خان کی گھبرائی ہوئی آواز آنے لگی۔ میں گنتی مکمل ہونے تک نہیں آ سکتا، ہر قیمت پر 1-1.5 منٹ گزارو، احکام بہت سخت ہیں۔ اس پولیس ایکشن میں جو سامنے آیا کسی بٹیر کی طرح بھون دیا جائے گا۔ بچو اور ان کو روکتے رہو۔ گنتی 3 تک پہنچ چکی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک باوردی سپاہی نظر آیا، اس کے ہاتھ میں خود کار رائفل دبی ہوئی تھی۔ وہ چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پھونک پھونک کر اندر بڑھ رہا تھا۔ ہوائی فائر کرو، میرے ساتھی نے گھبرائی ہوئی اور سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، میں نے سختی سے اسے روک دیا۔ گولی نہیں چلے گی، یہ قانون کے محافظ ہیں، ان پر نہیں، میں ہوا میں فائر کروں گا۔ وہ اعصاب زدہ ہوا جا رہا تھا۔ نہیں، فائر ہوتا ہے، کوئی یہ نہ دیکھے گا کہ گولی کدھر چلائی گئی ہے، ہلکا سا دھماکہ بھی انہیں مشتعل کر دے گا اور پھر اول خان کا کام دشوار ہو جائے گا۔ احاطے کی دیوار کے ساتھ اندر بڑھتا ہوا سپاہی ہماری مکمل خاموشی سے خوفزدہ ہو کر ایسی جگہ پر رک چکا تھا جہاں سے وہ کسی بھی لمحے ہمیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنے ساتھی کے بازو پر ہلکا ہاتھ مارا اور دیوار سے لگے لگے واپس دروازے کی طرف سرکنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ اس نے میری تقلید کی۔ گنتی 5 سے آگے بڑھنے والی تھی کہ اچانک کہیں سے فائر ہوا۔ میرے بائیں بازو میں آگ اور درد کی ایک لہر سی اتر گئی اور میں نے بے اختیار اپنے ہونٹ دانتوں میں بینچ کر اپنی بے ساختہ چیخ کو حلق کی گہرائیوں میں دفن کر دیا۔ میرے ساتھی کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئی۔ ہم دونوں ہی زمین پر گر گئے۔ اس پہلے فائر کے ساتھ ہی متعدد گولیاں چلیں۔ ماحول سنگین تر ہو گیا۔ میں نے آپریٹس اپنے ساتھی کو دے دیا اور داہنے ہاتھ سے اپنے زخم دبائے دروازے کی طرف گھسٹتا رہا۔ پہلے راؤنڈ کے جواب میں ہماری طرف سے خاموشی رہی تو فائرنگ کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ اس دوران میں ہم عقبی کمرے سے متصل اس دروازے تک پہنچ چکے تھے جو مکان میں جاتا تھا۔ میں نے سینے کے بل فرش پر لیٹے لیٹے بہت احتیاط اور آہستگی سے پٹ کو اتنا دھکیلا کہ ہم دونوں باری باری اندر جا سکیں۔ 7 تک گنتی ہو چکی تھی۔ میں اندر والی پختہ راہداری میں پہنچتے ہی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا اور تیزی سے ان زینوں کی طرف بڑھ گیا جو تہ خانے میں جاتے تھے۔ میں اس تہ خانے کو پہلے بھی عقوبت خانے کے طور پر استعمال کرتا رہا تھا۔ نیچے پھیلے ہوئے اندھیرے میں بھی مجھے اس کا ایک گوشہ اچھی طرح یاد تھا۔ پنجوں کے بل میرے پیچھے چلے آؤ۔ عقبی دروازہ بند کر کے میں نے سرگوشی کی اور ہم دونوں بلیوں کی طرح بے آواز قدموں سے گرد آلود زینے طے کر کے تہ خانے میں اترنے لگے۔ گرد آلود تہ خانے کی سیلن زدہ فضا میں روشن دان کے بند ہونے کے باعث خاصا اندھیرا تھا۔ میں نے اندازے سے ٹٹول کر وہاں کے دونوں بلب اتار دیے۔ گپ اندھیرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے سانسوں کی آواز واضح طور پر سن رہے۔ گنتی ختم ہونے والی ہے چیف۔ میرے کانوں میں اپنے ساتھی کی بنبناہٹ سی آئی۔ ڈینی کے بازو میں گولی لگی ہے، ہم نے ابھی تک کوئی فائر نہیں کیا، ہم تہ خانے میں ہیں۔ اوہ خدایا، تو رحم کر دے۔ اول خان کی آواز بھی اس بار دھیمی تھی، شاید اس کے آدمی نے آپریٹس کی آواز گھٹا دی تھی۔ بس میں پہنچنے والا ہوں، اب اسے بند کر دو۔ میں نے اپنی اذیت پر قابو پا کر دھیمی آواز میں کہا۔ وہ تہ خانے کے دروازے کی طرف بڑھا تو میں نے اسے روک دیا۔ دروازہ نہیں، آپریٹس بند کر دو، اب یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اسے لے کر تہ خانے کی پہلی دیوار سے یوں لگ کر کھڑا ہو گیا کہ دروازے سے اندر آنے والا کوئی بھی شخص پیچھے مڑے بغیر ہمیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ باہر کی فضا سے میگا فون کی گھوٹی گھوٹی آواز تہ خانے کی فضا میں لہرائی۔ فائر اینڈ ایکشن۔ اس بار فضا گولیوں کی ہولناک برسات سے لرز اٹھی۔ میرے لیے وہ زندگی کی سب سے خراب صورتحال تھی، کیونکہ میرا مقابلہ مجرموں کے کسی ٹولے سے نہیں بلکہ قانون کے محافظوں سے تھا۔ نادرہ کے مکان پر ان کے دعوے کی وجوہ جو بھی رہی ہو، مجھے پورا یقین تھا کہ اس میں ان کی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ انہیں یقین دلایا گیا ہوگا کہ اس مکان میں خطرناک مجرموں کا مسکن تھا یا پھر وہ رات میں وہاں رپوش رہتے تھے۔ شاید پولیس فورس وہاں آتی اور خاموشی سے خانہ تلاشی لے کر لوٹ جاتی، مگر باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل اس امر کی شاہد تھی کہ اندر کوئی نہ کوئی موجود تھا۔ اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد پولیس پارٹی کے سربراہ نے جو بھی فیصلہ کیا وہ بہت صائب تھا۔ اندر والوں کو غیر مسلح ہو کر باہر نکلنے کی مہلت دینے کے بعد اسے ہر کارروائی کا حق حاصل تھا۔ گنتی کے درمیان جو چند گولیاں چلیں اور جن میں سے پہلی گولی نے مجھے زخمی کیا، وہ شاید میرے مقدر کی خرابی کا نتیجہ تھی۔ پولیس والے بھی عام انسان ہوتے ہیں۔ مسلح مقابلے کے خوف سے صاف زدہ ہو کر کوئی بھی کمزور دل سپاہی ایسی حرکت کر سکتا تھا۔ پولیس کی نفری پوری طرح مسلح اور آزاد تھی۔ ہم
دونوں تاریخ طے خانے میں محصور تھے۔ ہم اپنے دونوں ریوالوروں سے کام نہ لینے کا اٹل فیصلہ کر چکے تھے۔ اگر اول خان کے پہنچنے سے پہلے کوئی ادھر آ نکلتا اور ہماری گردنیں ناپ لیتا تو ہم بالکل بے بس تھے۔ دھواں دار فائرنگ کی آڑ میں پولیس مکان میں داخل ہو چکی تھی۔ بارودی دھماکوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا۔ طے خانے کی چھت کے مختلف حصوں سے بھاگتے دوڑتے ہوئے وزنی قدموں کی دمک سنائی دے رہی تھی۔ اوپر سے آنے والی للکارتی ہوئی یا تحیر زدہ آوازیں بھی ہمارے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ دونوں سانس روکے دیوار کا ایک جز بنے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اچانک ہی کوئی طے خانے کی طرف نکل آیا۔ دو افراد کے قدموں کی دمک زینوں سے اوپر ہی رک گئی۔ کچھ سرگوشیاں ابھری، پھر کسی نے للکارا، "وہ کون ہے نیچے؟ شرافت سے ہاتھ اٹھا کر باہر آ جاؤ ورنہ اڑا دیں گے۔" میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ زخم کی تکلیف کو میں بالکل بھول گیا۔ وہ کسی بھی لمحے زینے طے کر کے ہمارے سروں پر پہنچ سکتے تھے۔ طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد چٹ کی ہلکی سی آواز آئی۔ شاید کسی نے اوپر کا سوئچ آن کر کے طے خانہ روشن کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ "ادھر کوئی نہیں ہو سکتا." ایک پر اعتماد آواز آئی۔ "نیچے اندھیرا ہے اور دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ کوئی ہے تو کسی الماری یا باتھ روم میں ہی ہو سکتا ہے۔" وہ فکرہ مکمل ہوتے ہی زینوں سے ایک فائر ہوا۔ گولی کھلے ہوئے دروازے سے گزر کر دیوار کی جڑ میں پیوست ہو گئی۔ فضا دھماکے سے جنجنا اٹھی اور بارود کی بو سے بھر گئی۔ وزنی جوتوں کی آہٹیں بتدریج ان زینوں سے دور ہوتی چلی گئیں۔ میرے ساتھی نے جوش سے میرا داہنا بازو دبایا۔ بولنا خطرناک تھا۔ اس وقت ہماری ذرا سی آہٹ بھی ہمارے موت کا پیغام بن سکتی تھی۔ میرے داہنے ہاتھ کی انگلیاں تازہ تازہ خون کے لیس سے چپچپا رہی تھیں۔ دیوار کے ساتھ بے عملی کی حالت میں کھڑے کھڑے مجھے نکاہت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں دیوار کے ساتھ گھسٹتا ہوا وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ ایس ٹی ایف کا آدمی میرے برابر میں بیٹھ گیا۔ طے خانے کی اوپری منزل پر ہونے والی ہڑبونگ اور دما چوکڑی میں رفتہ رفتہ کمی آتی چلی گئی۔ مکان میں کسی کو نہ پا کر پولیس والوں کو سخت مایوسی ہوئی تھی۔ طے خانے کا کھلا ہوا دروازہ ان کی کامیابی اور ہم دونوں کی سلامتی کا ضامن بن گیا تھا۔ وقت بہت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میرے تازہ زخم میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ہڈی محفوظ تھی یا مجروح ہوئی تھی، گولی بازو میں ہی تھی یا گوشت پھاڑتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ مجھے صرف ایک خوف تھا کہ کہیں اول خان کے پہنچنے میں زیادہ دیر ہو گئی تو زخم سے زیادہ خون بہہ جانے کے سبب میں جانبر نہ ہو سکوں گا۔ خون کی کمی سے دو چار ہونے والے میرے اعصاب رفتہ رفتہ سست پڑتے جا رہے تھے۔ ذہن پر رہ رہ کر دھند سی حملہ آور ہونے لگی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں وہ تمام دعائیں دہرانی شروع کر دی جو آخری وقت میں انسان کی مغفرت کا سبب بن جانے کی شہرت رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ پھر کسی کے جوتوں کی دمک طے خانے کی طرف آنے لگی۔ برے وقت کی دہشت سے میرا گلا خشک ہو گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور آنکھوں کے سامنے تاریک دائرے سے ناچنے لگے۔ اس بار وہ آہٹیں رکنے کی بجائے زینوں پر منتقل ہو گئیں۔ وہ جو بھی تھا رکے بغیر سیدھا طے خانے میں چلا آ رہا تھا۔ "فائر کر دوں؟" اس نے میری پیشانی تھام کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ میری زبان بھاری ہونے لگی تھی۔ میں نے سر کو منفی جنبش سے اسے روک دیا۔ وہ آہٹیں زینے کے وسط میں رک گئیں اور پھر آواز ابھری، "ہولڈ اٹ، میں تمہارے پاس آ رہا ہوں۔" وہ اول خان کی آواز تھی جو میں نے پوری طرح سنی۔ اسی کے ساتھ میرے دماغ میں پھلجڑیاں سی چلنے لگیں اور مجھے کچھ ہوش نہیں رہا کہ میں کہاں تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔